اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ۔ ہر خطبے کی طرح یہ خطبہ بھی حمد الہی سے آغاز ہو رہا ہے کہ حمد ہے اس ذات کے لیے جو اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر کیا فرماتے ہیں نبی اس خطبے میں فرما رہے ہیں، جو کہ بہت پرانی خطبہ ہے، کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافۃ لعلی بن ابی طالب، اس کو ان جبرائیل حبط الیہ مرارا ثلاثا یأمرنی عن السلام من ربی وهو السلام ان اقول فی هذا المشهد۔ کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ حکم نہیں آیا، مجھے 2 دفعہ جبرائیل اللہ کا یہ حکم لے کر نہیں آیا کہ علی کو خلیفے کے مقام پر، خلافت کے مقام پر نصب کرو۔ نو اٹ wasn't only once twice بلکہ 3 times۔ اور ہر دفعہ امام علی کی خلافت کے اس عمل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ بہت مشکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی جنہوں نے اتنی محنت کی، الذی انقض ظہرک، ایسی ذمہ داریاں اٹھائی کہ نبی کی کمر ٹوٹ گئی تھی، لیکن نبی نے خوشی خوشی ہر مشکل کو اپنایا۔ لیکن یہ کام کیوں اتنا مشکل تھا؟ یہ کام ولایت، امامت، خلافت امیر المومنین کا تھا، اور آپ بہت زیادہ پریشان تھے۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے خود بتایا اس خطبے میں، کیونکہ کثرت آذاہم لی غیر مرہ، کیونکہ بقلت المتقین و کثرت المنافقین، کیونکہ منافقین زیادہ ہیں جن کے آباء و اجداد کا قتل مولا علی علیہ السلام نے کیا ہے، اور متقین کی قلت ہے، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے میرے نبی، میری جان قربان ہو آپ پر۔ اور آپ کو بار بار کہا جاتا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ حسین سا حکم صرف اور صرف اور صرف خلافت امیر المومنین کے لیے، نہ کہ دوستی کے لیے، نہ کہ خدا نخواستہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے غدیر خم میں پروردگار عالم نے جو ہے وہ حکم دیا ہو کہ علی کی محبت کا صرف اعلان کرو۔ محبت کا صرف نہیں ہے بلکہ خلافت کا اعلان ہے۔ اور پھر جب آپ نے لوگوں کو بتایا، اگر آپ دیکھیں تو اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام کو جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹروڈیوس فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاسمعوا واطیعوا وانقادوا لامر اللہ ربکم فان اللہ عز وجل هو ربکم وولیکم والہکم۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں جو حکم لے کر آیا ہوں، یہ جو میں امامت کا ایک پورا سلسلہ کا اعلان کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، تو کیا کرو؟ اس حکم کا کہنا مانو۔ اور پھر کہا اطیعوا، اطاعت کرو۔ پھر فرمایا کہ یہاں پہ باقاعدہ فرما رہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ثم من بعد علی ولیکم، علی تمہارا ولی ہے، وہ امامکم بامر اللہ، امر الہی سے، ثم الامام فی ذریتی من ولدہ الی یوم القیامہ یوم تلقون اللہ ورسولہ۔ یہ سلسلہ امامت، یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی یہاں ایک تو حاضہ آیا ہے تاکہ لوگ شکایت نہ کریں، تاکہ لوگ بعد میں اعتراض نہ کریں، آبجیکشن نہ کریں کہ حاضہ علی مولا، یعنی دس ون، ناٹ اینی ادر علی، بہت زیادہ ایمفسائز ہے، فہذا علی مولا، نمبر 1۔ نمبر 2، من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا حسن مولا، فہذا حسین مولا، فہذا پوری ذریت حسین مولا الی خاتم الوصیین، فہذا مہدی مولا۔ یہ پوری ولایت اور امامت ائمہ علیہ السلام کا اعلان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں فرما رہے ہیں۔ لا حلال الا ما احل اللہ ورسولہ وما حرام الا ما حرم اللہ۔ جو حرام اور حلال، دیکھیں اب افسوس کے ساتھ ابھی کتنا حلال و حرام میں تبدیلی آ گئی ہے کہ ما احل اللہ وہی حلال رہے گا الی یوم القیامہ، اور اس کی ذمہ داری امیر المؤمنین اور ان کی اولاد پر ہے۔ اور پھر کہا ومن شک فی واحد من الائمہ فقد شک فی کل منہ، جو ائمہ علیہ السلام کی اس خوبصورت چین میں سے کسی ایک کی بھی نافرمانی کرے، اس نے تمام کے تمام ائمہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ والشاک فینا فی النار، جو اہل بیت نے کسی ایک کو بھی نہ مانے، اس نے اپنا راستہ نور سے ہٹا کر نار کی طرف کر دیا۔ اتنے پیارے خلوص کے ساتھ رحمت للعالمین یہ پیغام، یہ میسج دے رہے ہیں، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کے فضائل کی داستان شروع ہوتی ہے۔ غدیر خم ہے، سب کو روکا گیا اس عظیم مقام پر۔ غدیر کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں ایک پانی ہو، جہاں ایک شادابی ہو، جہاں ایک نور ہو۔ یہاں اب مولا کے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ معاشر الناس، معاشر الناس نہیں کہا صرف اے مسلمانوں کا، اے انسانوں، انہو جنب اللہ الذی ذکر فی کتابہ
علی وہ جنب الہی ہے، وہ اللہ کا حسین ترین تحفہ ہے کہ اگر اس تحفے کی طرف توجہ نہ دی تو قیامت کے دن پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا، کیونکہ خدا نے سورہ زمر آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، جہاں ہر سانس کہے گی ہائے ہائے کاش کاش ہم نے صحیح غدیر منایا ہوتا، یہ اتنا عظیم دن ہے، یہ اتنی بڑی عید ہے۔ ایک سوال پوچھوں آپ لوگوں سے، شاید یہ وہ سوال ہو جس کا جواب بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی صحیح نہ دے سکیں۔ صحیح وہ سوال میں انشاءاللہ اگلے کلپ پہ پوچھتی ہوں، تاکہ اسی سوال کے ساتھ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں۔ اور پھر جب مولا علی علیہ السلام کی عظیم فضائل کا ذکر کیا تو کیا کہا ان من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ یہ دعا جو نبی کی لسان اطہر پر جاری ہوئی، یہ دعا پروردگار عالم کے حکم سے جاری ہو رہی ہے۔ بار الہ جو غدیری ہے، جو اس جشن کو منا رہا ہے، جس جشن کو آسمان والے زیادہ منا رہے ہیں زمین سے، ہمیں توفیق دے ہم آسمان والوں کی طرح، اہل ملکوت کی طرح اس دن کی عظمت کو سمجھے، اور انشاءاللہ خوب وہ عیدیاں جو رب بانٹ رہا ہے اس کا بہترین حصہ ہمارے نصیب میں بھی آ جائے۔ اسی دعا کے ساتھ یہ پہلا پورشن ہم اختتام پر